الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ مریم، حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کا قصہ کیونکہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا سورہ مریم. اس صورت کا مرکزی مضمون، بنیادی مضمون جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے، عیسائیوں کی تردید ہے، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، نہ تو وہ تین میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں. یہ عیسائیوں کی تردید کی. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ کیا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. بالکل بڑھاپے میں ایستا ایستا دعا مانگی، نداءً خفیہ، ایستا دعا کیا مانگی؟ رب ہب لی من لدنک ولیہ، مجھے بیٹا دے اے اللہ جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے. یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں بلکہ علوم نبوت کی وراثت ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی ہے. انبیاء کرام جو بھی تھوڑا بہت دنیاوی مال اسباب چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوا کرتا. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ایسے بیٹے کی اللہ نے خوشخبری دی. نام بھی اللہ نے رکھا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا ہی نہیں ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا کہ اللہ میرے ہاں بیٹا پیدا کیسے ہوگا؟ اب اسباب کی دنیا میں تو میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم بغیر اسباب کے بیٹا عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر نشانی بتائی کہ تم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود کوئی بیماری نہیں ہوگی تمہیں، لیکن 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. جب ایسا پیش آ جائے، ایسا معاملہ ہو جائے تو سمجھنا کہ اب اللہ آپ کو نوازنے والے ہیں اور آپ کو بیٹا عطا فرمائے. اور بیٹا بھی کیسا پیارا ہوگا. ان کے بیٹے کے اوصاف یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ بیٹا دانا ہوگا، عقل مند، پھر پاکیزہ ہوگا، تقی، نرم دل، متقی، اور والدین کا خدمت گزار ہوگا. یہ آپ کے بیٹے کی جو ہے صفات. دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں یہ بھی فرمایا کہ جو آپ کا بیٹا ہوگا
وہ سید بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا۔ حصور کہتے ہیں پاک دامن، تو وہ بغیر شادی کے ہی انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کی شریعت میں یہ ایک اچھی چیز تھی، عبادت تھی۔ ہماری شریعت میں جو ہے نکاح عبادت ہے، اور نفلی عبادت سے بھی افضل عبادت ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی ہے۔ حضرت مریم صلوات اللہ علیہ جب ان کی عمر 13 یا 15 سال کی، دونوں قول ملتے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں ہے۔ فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، جب انسانی شکل میں آتے تھے، اور وہ بہت خوبصورت تھے۔ حضرت مریم صلوات اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا کہ کوئی مرد آ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبریل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کے گربان میں پھونک ماری، اس سے ان کو جو ہے حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کے دن جب قریب ہے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئی تو وہاں پر بغیر موسم کے اللہ نے کھجور کا پھل لگا دیا اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ ہوئی پر کھجوریں کھاتی اور چشمے کا پانی پیتی، 40 دن تک، یا جتنے دن بھی ان کے نفاس کے تھے وہ وہیں جو ہے ٹھہری رہی۔ اس کے بعد واپس اپنے خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے، تمہارا نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی گفتگو کی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے۔ اور پھر آگے بھی ہے یہ کلام، اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ مجھے حکم دیا ہے، نماز کا بھی، زکوٰۃ کا بھی۔ مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سختی کرنے والا نہیں بنایا۔ پھر اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا بھی تذکرہ ہے، کئی آگے پھر اور انبیاؤں کا بھی ہے۔ ان میں سر فہرست جو ہے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ تو بڑوں سے بات، ادب بھی، دلائل بھی، یا اباتی یا اباتی، ابا جان بھی کہا اور دلائل بھی دیے۔ تو بڑوں سے بات کرنے کا یہ انداز سکھایا کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں۔ ان کو حق بات کی بھی دعوت دینی ہو تو لہجہ انداز اچھا ہونا چاہیے، لیکن ان کے والد نے الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو تم پر پتھر برساؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہونا تو پھر آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی۔
یہاں دعا کے متعلق ایک اہم بات سمجھ لیں، بڑا زبردست یہ نقطہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، دعاؤں کے ساتھ اتنا کامل درجے کا یقین ہو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ موجود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو یہ کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب آپ کو پکار کے میں کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں محروم نہیں رہوں گا، اس درجے کا کامل یقین ہو، انسان دعا مانگے تو پھر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کامل درجے کا یقین، ہم ایک طرف دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی، تو یوں کام نہیں بنتا۔ کامل درجے کا یقین ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تو ساتھ کیا کہا کہ میں وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں امید ہے مجھے میں اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ کبھی محروم نہیں رہوں گا، کبھی بد نصیب بے نصیب نہیں ہوں گا۔ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے عطا فرمائے۔ اس کامل درجے کے یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں تو واقعی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا مانگے یقین کے ساتھ، کامل درجے کے یقین کے ساتھ، کیونکہ جیسا ہم اللہ کے بارے میں گمان کریں گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ انا عند ظنی عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو اس کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات بھی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس پہنا۔ درزی کا کام بھی اللہ نے آپ سے شروع کروایا۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، لیکن آپ نے کپڑے کا لباس بنایا۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا اور کفار سے جہاد کیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ اگلی اہم بات، اللہ تعالیٰ نے نالائق جانشین کی بیماریاں بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نالائق جانشینوں سے بچائے کہ ہماری جگہ پہ ہمارے بعد ایسے نالائق نہ آئے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام تو خود بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ان کے ایک وقت ایسا آیا ان کے بعد نالائق قسم کے ان کے جانشین بنے، جیسے آج کل پیروں کے گدی نشین بنے ہوئے ہیں، نہ نماز کی پرواہ نہ داڑھی کی پرواہ۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسے جانشینوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو کامل درجے کا نیک بنائے۔ انہوں نے یہ نالائق جب جانشین ہے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نماز چھوڑ دی، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں برباد کی۔ دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ تو نالائق جانشین کی دو نشانیاں، دو بیماریاں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور عیش پرستی میں اور ناجائز خواہشات میں لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ فرق اتنا ہوگا کہ یہ پل صراط جو ہے میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم، ہاں فرق اتنا ہوگا کہ صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے گزریں گے اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی، اور جن گناہگاروں کے
دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہی پڑے رہیں گے۔ نیک لوگ کیوں گزریں گے پل صراط سے؟ علماء نے لکھے شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکیں دیکھنے کے بعد جنتی لوگوں کو جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ تو عرف الاشیاء بازدادہا کہ چیز جو ہے نا اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، سختیوں کو دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا، کتنا بڑا ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں جنت عطا فرمائی۔ اہل ایمان کے لیے محبوبیت عامہ کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں، ان کو محبوب کائنات بنا دیتے ہیں، کائنات کی ہر چیز ان سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ٹکا کے محبت کرے، ٹوٹ کے پیار کریں اللہ سے۔ ہمارے حضرت دامت برکات ملالہ فرماتے ہیں تین باتیں ایسے ہیں جیسے پتھر پر لکیر، تین باتیں ایسے ہیں جیسے پتھر پر لکیر، اتنی پکی باتیں ہیں۔ توجہ سے، جو اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ محبت کرے گا اور اللہ کی جو بندی اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرے گی، اللہ کی مخلوق اس سے اتنی محبت کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کا محبوب بنا دیں گے۔ جگر مراد آبادی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو اس وقت جو شاعر تھے بڑے غضب کے، تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ان کا یہ شعر جو ہے نا میں نے بہت پڑھا ہے اور بہت مزہ آتا ہے، زندگی میں بڑا فائدہ بھی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ فرمایا کہ میرا عشق میں کمال اتنا ہے اے جگر، میرا عشق میں کمال اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے اوپر چھا جاتی ہے تو پھر وہ بندہ بھی زمانے پہ چھا جاتا ہے۔ جب تیرے عشق سے بھر گئے ہم، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ جب تیرے عشق سے بھر گئے ہم، تو ہی رہا جدھر گئے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے جتنی کوئی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت پیار ہے۔ جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں اور وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ سب پیار کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ پہلی بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کریں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہم سے کیا کرے گی؟ اتنی محبت کرے گی۔ دوسری بات، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں پیدا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کا روب لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، میری روب کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ اور تیسری بات فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ اس کی خدمت کرے گی۔ تو یہ تینوں باتیں پکی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اس سے اتنی محبت کرے گی، جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرے گا اللہ کی مخلوق بھی اس سے اتنی ڈرے گی،
اور جو جتنا اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کی مخلوق اس سے اتنی خدمت کرے. اگلی صورت ہے سورۃ طٰہٰ. یہ حروف مقطعات میں سے ہے طٰہٰ. اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر فرمایا مشقت کے بعد آسانی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ پوری رات تہجد میں قرآن کی تلاوت اتنی فرماتے کہ بعض اوقات مسلسل قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک ورم آ جاتا، سوج جاتے. بعض جگہ تو آتا ہے حتی تفطرت قدماہ، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے، جیسے سردیوں میں ایڑیوں پھٹ جاتی ہیں، سراخ ایسے ہو جاتے تھے. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول تبدیل فرما لیا. رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے، پھر بیدار ہو کر تہجد پڑھتے. فرمایا پھر الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم. تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب اور مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی شیان شان ہے. اللہ کیسے عرش پر ہیں؟ جیسے اللہ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے. ایسی آیات کے بارے میں علماء نے یہ اصول دیا کہ الایمان بھی واجب، ان پر ایمان لانا واجب ہے. وکیفیت مجہول، اور ان کی کیفیت مجہول ہے. اور والسؤال عنہ بدعت، اور ان کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. حقیقت اللہ کو پتہ ہے، بس ہمارا ایمان ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیسے ملی اس کا تفصیلی تذکرہ ہے. آپ مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو جلتا ہوا دیکھا. تو گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. آپ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتہ جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ نے درخت کے حسن جمال کو مزید بڑھا دیا ہے. اسی دوران اس درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو. میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو وحی تم پر بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو مکالمہ فرمایا اور معجزہ عطا کیا اس کا ذکر ہے. پھر آپ کی دعاؤں اور ان کی قبولیت کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے تاکہ سمجھانے میں دقت نہ ہو، مجھے اسباب عطا فرما دے. پھر فرمایا مجھے فصیح زبان عطا فرما دے، زبان کی لکنت ختم ہو جائے تاکہ میں بات کر سکوں. پھر فرمایا یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، اس کو میرے کام میں شامل فرما دے. یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ مٹی سے تم کو پیدا کیے، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے. تو بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے اور دوسرا جس مٹی سے اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں. تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہی مٹی اس میں شامل ہوتی ہے.
اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو جہاں بندہ دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ جب بنے ایک مٹی سے ہیں تو پھر دفن بھی اکٹھے ہوئے ہیں ایک ہی مٹی میں۔ عصمت انبیاء علیہم السلام کہ انبیاء معصوم ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھول کر اس درخت سے کھا لیا جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ ارشاد فرمایا عصا اور غوا، جس سے بعض لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی، مودودی وغیرہ جو ہیں، جبکہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب عصا جو لفظ آیا ہے اس کا ایک معنی ہے وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو۔ آدمی بعض کام بلا ارادہ کر لیتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے، اس کو بھی معصیت کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہے، گناہ والا معنی مراد نہیں ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے قصدن درخت سے نہیں کھایا تھا بلکہ بھول گئے تھے۔ اور فغوا کا ایک معنی ہے دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں آ جانا، یہاں بھی یہی مراد ہے، یہ گمراہی کے معنی میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو عیش تھی وہ آدم علیہ السلام کی ختم ہوگی، اب دنیا میں عیش مشقت شروع ہوگی۔ پھر پانچوں نمازوں کا تذکرہ کیا آگے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ پانچوں نمازوں کا ثبوت، قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، اور قبل غروبیہا سے ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، اور وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اس سے مغرب اور عشاء مراد ہے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اس سے فجر اور مغرب کی تاکید مراد ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں بڑی اہم بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے اور اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بس آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں، بس نماز کے اہتمام میں لگ جائیں، دنیا کے مال و متاع اس پہ نظر نہ رکھیں۔ یہ 16 پارے ہمارے مکمل ہو گئے، اگلا ہے 17واں پارہ اقترب للناس۔ اس سورت میں، سورت کا نام بھی سورت بھی ساتھ شروع ہوئی ہے سورۃ الانبیاء۔ اس سورت میں 17 انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الانبیاء۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا ہے اور محبت بھرا شکوہ کیا ہے، اس شکوے کو سمجھنا ہے اور اس شکوے کو دور کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ شکوہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت میں ہے۔ اب علماء نے فرمایا یہ آیت اتنے 100 سال پہلے نازل ہوئی تو بندے کے حساب کا وقت قریب کیسے آیا؟
اس کے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چیز یقینی ہونا وہ قریب ہوتی ہے. اب قیامت یقینی ہے تو لہذا وہ قریب ہے. اور دوسری صورت یہ ہے، فرمایا یہ شخصی حساب مراد ہے. اور شخصی حساب یعنی ہر بندے کا اپنا اکیلے کا حساب. اور اس بارے میں یہ اصول ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت کیا ہو گئی؟ قائم ہو گئی. اس لیے ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے حساب کی تیاری کر کے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حساب کا وقت آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، بلکہ موت کے انتظار میں رہے، کیونکہ موت کے بعد تو اللہ کی ملاقات ہے. ہمارے اکابر جو ہے موت کی تیاری بھی کرتے تھے اور ان کو انتظار بھی بڑا ہوتا تھا. اور تیاری کا پہلے میں اپنے درسوں میں بتا چکا ہوں کہ موت کی تیاری کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے. موت کی تیاری یہ ہے کہ ہمارے حقوق اللہ بھی مکمل ہو اور حقوق العباد بھی کامل. دونوں کو کامل طریقے سے ادا کرنے کا نام موت کی تیاری ہے. چنانچہ بعض بزرگ تو اتنا موت کے لیے تیاری کرتے تھے اور اتنا انتظار میں رہتے تھے. چنانچہ ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا. یا موت کے سب کو نظر آتے ہیں نا حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ اہلا و سہلا مرحبا، آؤ خوش آمدید خوش آمدید. فرمایا میں تو پچھلے 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پچھلے 20 سال سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اب بتائیں انہوں نے موت کی کتنی تیاری کر رکھی ہوگی، کتنا انہوں نے جو ہے فرمایا پچھلے 20 سال سے انتظار کر رہا ہوں. جو مزہ انتظار یار میں دیکھا پھر نہ وہ وصل یار میں دیکھا. تو ایسی تیاری ہوتی تھی ہمارے اکابر کی. ایک اور اللہ والوں کے بارے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ صرف اس میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں موت کی تیاری کس اہتمام سے کرنی چاہیے پھر مرتے وقت بھی مزہ آ جائے، ایسی تیاری ہو. اس لیے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو موت تحفے اور گفٹ میں عطا فرماتے ہیں. تو نیک بندے کے لیے مرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے. پھر مرنا کوئی ٹینشن تھوڑی ہے، پھر تو موت تو موج ہے، موت تو موج ہے. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور وہ پاک ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، فرشتے سلامیاں پیش کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ اللہ والے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا وہ اللہ کے عاشق تھے. اللہ کے کیا تھے؟ عاشق تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی بنائے، عاشق بھی بنائے. تو جب ان کی موت کا وقت آیا ان کو جنت دکھائی گئی. جب جنت دکھائی گئی تو انہوں نے جنت سے منہ پھیر لیا، جنت کو دیکھنے سے رخ پھیر لیا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور منہ پھیر لیا. جنت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور اس وقت اللہ کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے یہ کہا انکان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. یہ شعر کہا انکان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، کہ اگر میرا مرتبہ آپ کی محبت میں اتنا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں
تو میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی. یہ محبت تھی. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ ساری زندگی تو میں آپ کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا, ساری زندگی تو میں آپ کی زیارت کی تمنا کے لیے تڑپتا رہا. اب جب موت کا وقت آیا ہے آپ مجھے جنت دکھاتے ہیں, میں جنت کا طالب نہیں ہوں, میں تو طالب دیدار مولا ہوں, میں تو اپنے مولا کے دیدار کا طالب ہوں. یہ کیا ہوا کہ آپ مجھے جنت دکھاتے ہیں. علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے وقت اپنا دیدار کروایا اور اللہ کا دیدار, اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی. ایسے ایسے اللہ کے عشاق گزرے ہیں. یہ مستقل الگ موضوع ہے کہ عشاق کی موت کیسے آتی ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق بن کر زندگی گزارے. کیا مزہ آئے گا پھر اللہ کا دیدار جب نصیب ہوگا. اس لیے کہنے والے نے کہا حال کیا ہوگا بلا, حال کیا ہوگا بلا ان کا, حال کیا ہوگا بلا ان کا تیری دید کے دن. دید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت. حال کیا ہوگا بلا ان کا تیری دید کے دن, جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ, جن کا دل اللہ کی یاد سے ذکر سے جوش میں آ جاتا ہے, تو جب وہ اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. تو اس لیے ہم موت کی تیاری کریں, موت کے لیے تیار بھی رہے اور انتظار میں بھی رہے. ہمارے جامعہ شریف لاہور کے بہت بڑے اللہ والے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے سنا ہے قبر میں ان کی تشبیہ دکھاتے ہیں, سنا ہے قبر میں ان کی تشبیہ دکھاتے ہیں, اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. کہ موت کا ہم اس لیے انتظار کرتے ہیں, سنا ہے کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دکھاتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ اور شکل دکھائی جاتی ہے اور یوں پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ فرمایا کرتے تھے ہم موت کا اس لیے انتظار کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی پیدا کرے کہ موت کے وقت اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے, اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ وہ دل دے جس پہ دائمی رحمت کی تیری نظر ہو, ایسا دل ہو کہ اللہ کی دائمی نظر ہو اس پہ. محشر کا بھی شور ہو تو بھی نہ اس کو خبر ہو, محشر کے شور میں بھی اس دل کو پتہ ہی نہ ہو اللہ کی محبت میں. تو بہرحال یہ شکوہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کامل طور پر ادا کریں. دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے رمضان میں سوچا ہوگا کہ ہم نیک بن جائیں گے, تقوی اختیار کریں گے, لیکن اس رمضان سے آنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اس لیے فوراً توبہ کریں. ہمارے ساجی فرمائش کرتے تھے آج کا کام آج پہ ہی کریں, کل تل, کل تل. جو کہتے ہیں کل کریں گے کام ٹل جاتا ہے, اور جو کہتے ہیں نا پرسوں کریں گے تو وہ فرمایا کرتے تھے پرسوں برسوں, پھر برس سالہ سال گزر جاتے ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوتی. اس لیے ان محافل کی مجالس کی قدر کریں اور فوراً اپنے آپ کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے نیکی پہ لگائیں. دیکھیں ہر سال اس مدرسے میں کتنی خوش نصیب عورتیں ایسی ہیں جو شریف پردہ کر جاتی ہیں اور کچھ سوچتی رہتی ہیں. تو اس لیے اس سال تو سب کی سب جو بھی شریف پردہ نہیں کرتی
پکا ارادہ اور نیت کریں کہ عزم بالجزم کہ ہم نے انشاءاللہ مکمل شریف پردہ کرنا ہے. سوچی پیا تے بندہ گیا، سوچی پیا تے بندہ گیا. اس لیے فوراً جو ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ نبی ہمیشہ انسان ہی ہوتا ہے، بشر ہی ہوتا ہے. بشر کسے کہتے ہیں؟ بشر کی تعریف یہ ہے کہ ذو عقل ہو، عقل والا ہو، محسوس ہو. محسوس ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگانا چاہے تو ہاتھ لگا سکے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے، دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشر ہی کو نبی منتخب کرتے ہیں. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. ہم نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو مرد اور بشر ہی کو بنایا. بشر بھی ہوتا ہے اور مرد بھی ہوتا ہے. اللہ نے کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. پھر تقلید کا تذکرہ کیا کہ ہمیشہ بڑوں کی مان کر چلے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. تو اس سے معلوم ہوا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. تو جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھیں گے نا جن کے پاس علم ہے. اور پوچھنا بھی تب ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو، ورنہ پوچھنے کا فائدہ کیا؟ اس سے تکلیف ثابت ہوئی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ علم والوں سے پوچھے. یہ غیر مقلد بڑا کام خراب کرتے ہیں، خود دیکھ لو جی فلاں. یہ نہیں، یہاں علم والوں سے پوچھنے کا تذکرہ ہے. پھر توحید پر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ آسمان زمین میں ایک خدا ہے. اگر کئی خدا ہوتے، کئی معبود ہوتے تو پھر آسمان و زمین میں فساد ہو جاتا، سب تباہ و برباد ہو جاتے. کیونکہ ایک کہتا میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا خدا کہتا میں نے یہ کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں برسانی. تو یہ سلسلہ کیسے چلتا؟ پھر وعدہ موت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر ہیں. ان کی مراد یہ تھی، وہ کہتے تھے موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو سب پر آنی ہے، ان مشرکوں پر بھی آنی ہے. تو پھر خوش ہونے کی کیا بات؟ یہاں اہل سنت والجماعت کے ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہونے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، بلکہ خطبہ صدیق اکبر میں ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں. تو اس طرح کی آیات سے کچھ مماتی لوگ جو ہیں وہ حیات فی القبر کی نفی کرتے ہیں. حالانکہ حیات فی القبر کی نفی نہیں ہے، موت کا واقع ہونا اور چیز ہے اور قبر میں زندگی ملنا اور چیز ہے. موت کے بعد قبر میں حیات ثابت ہے. پھر وزن اعمال کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اعمال کو تولیں گے، سب کے اعمال کو تولا جائے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد و ہدایت عطا فرمائی. قوم بت پرست تھی اور والد خود بت بناتے تھے. قوم اپنا جشن منانے کے لیے میلے پہ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں گئے اور کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ دیا. جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس آ گئے. تو قوم جب واپس آئی تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں. انہوں نے کہا ایک نوجوان سے سنا تھا وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ صحیح نہیں کرتا تھا، اس لیے اسی نے سب کچھ کیا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اگر تمہارے بت بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، انہی سے پوچھو. اب قوم شرمندہ اور پتہ چلا کہ بت تو بولتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ حرکت ان کے بڑے سردار نے کی ہے. اب بظاہر علماء فرماتے توڑا خود تھا اور فرما دیا کہ
ان کے بڑے بت نے یہ حرکت کی ہے. تو اس کی بہترین توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر تنگ کرنا تھا کہ تم لوگ دن رات یہی رٹ لگائے رکھتے ہو کہ سب کچھ یہی بت کرتے ہیں، یہی خدا ہے، بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہے تباہ کرتے ہیں. تو اسی نے مارا ہے، پھر جب سب کچھ کرتے ہیں یہی بت ہے تو مارا بھی اسی نے ہے، پھر اسی سے پوچھ لو. اب وہ لاجواب ہو گئے اور بتوں کی بے بسی عاجزی ان پر ظاہر ہوگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہی تھی. پھر آگے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اختلاف رائے تذکرہ کیا. دونوں باپ بیٹے جو اللہ کے نبی ہیں، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو کھا گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ، کتنی قیمت بنتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو. یہ فیصلہ کیا باپ جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام بھی کھیت کی اور بکریوں کی قیمت برابر ہے، لہٰذا اس کی بکریاں اس کا سارا کھیت کھا گئی ہے تو ساری بکریاں اس کو دے دی جائے. جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے. جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ اتنا کھیت بڑا ہو جائے تو بکریاں بکرے والے کو دے دو اور کھیت والا اپنا کھیت سنبھال لے. یعنی کھیت والے کو کھیت بنا بنایا مل جائے گا اور بکری والے کو بکری واپس ہو جائے گی. نقصان یوں پورا ہو جائے گا کہ جتنا عرصے تک وہ کھیت تیار نہیں ہوگا تو بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی، وہ ان کا دودھ استعمال. یہ فیصلہ کیا بیٹے نے. اب باپ نے تو فیصلہ کیا تھا بکریوں کا مالک کی کھیت والے کو بنا دیا جائے. سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کچھ اس سے ہٹ کے کیا. یہاں نص موجود نہیں تھی، اختلافی مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ تھا، تو کسی کی تردید نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں بنسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے سمجھ زیادہ ہوئی. تو جب نص نہ ہو تو اختلاف نبیوں میں بھی ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء میں اختلاف کیوں ہے، 4 امام کیوں بنے، کوئی کس کو مانتا ہے. کوئی بھائی دیکھو یہاں 2 نبیوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو وہاں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اب ثواب حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملا، ثواب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملا. جبکہ اللہ نے قرآن میں مہر لگائی فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس کی زیادہ سمجھ سلیمان کو دی. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے وَكُلًّا آتَيْنَا، سب کو علم اور حکمت بھی دی. اس مسئلے کی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ ہوئی تو باپ کو بھی اجر ملا. تو اسی طرح جتنے ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو صحیح مقلدین ہوتے ہیں سب کو ثواب ملتا ہے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ ان پر آزمائش آئی، ساز و زمان، گھر بار، اولاد، آل و اولاد سب ختم ہو گئے، خود بیماری میں مبتلا ہوئے. آپ کی اہلیہ نیک خاتون تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی. پھر ایک وقت آیا آزمائش ختم ہوئی اور اللہ نے سب کچھ دوبارہ لوٹا دیا، ڈبل دی، ہر چیز ڈبل عطا کی. اس لیے کبھی بھی کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا ضرور ورد کرنا چاہیے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم شرک کیا کرتی تھی، انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے. آپ نے فرمایا تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا. جب 3 دن گزر گئے، آخری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے. قوم پیچھے سے گڑ گڑائی، معافیا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا اور عذاب کو ختم کر دیا. تو یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی سوچ اور اپنے اجتہاد کی بنا پر وہاں سے چلے جائے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا اور اللہ کی طرف سے عتاب آیا. آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے آپ کو نگل لیا، چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ، مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کے جو ہوتے ہیں وہ ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہوتے، وہ پھر بھی معصوم رہتے ہیں، وہ ان سے بھول ہو جاتی ہے، گناہ نہیں ہوتا کسی نبی سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیے گئے، عالم انسان، عالم جن، عالم جمادات، الغرض تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سورۃ الحج، اس صورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے، اس لیے اس کا نام رکھا سورۃ الحج۔ پھر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، کیسا خوفناک منظر ہوگا، اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، لوگوں کی ایسی حالت ہوگی گویا کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پھر بعد بعد الموت کا تذکرہ کیا، اس کو بطور دلیل کے جو ہے انسان کی تخلیق کو پیدا کیا کہ دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا ہے، اس کی تخلیق پہ غور کرو تو خود بخود تمہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہے، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے، ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور جم کر ایک لوتڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے، تو ان تمام مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ تو اس کو دیکھو یہ کتنے مشکل مراحل ہے، جب اللہ نے یہ پیدا کر دیے بنا دیے تو دوبارہ انسان کو بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ، پھر ایام قربانی کا تذکرہ، پھر پہلی مرتبہ جب جہاد کی اجازت دی گئی اس کا تذکرہ، اور قربانی کا ایک مقصد بھی بتایا کہ وہ تقویٰ ہے، بلکہ ہر اعمال کا مقصد تقویٰ ہے۔ معزز خواتین، اس رمضان المبارک میں ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ایک محافل کی مجلس میں آنے سے یہ ہمیں فائدہ نصیب ہو جائے کہ تقوی کا معنی جو ہے انسان کے دل میں ایک ایسا گہرا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑنے والا بن جائے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے والا بن جائے۔ ایسے بندے کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا گہرا احساس نصیب فرمائے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے والے بن جائیں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے والے بن جائیں۔ ایسے بندے کو متقی کہتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کی کچھ صفات بیان فرمائی اور فرمایا نظام حکومت چلانے کے لیے کرنے کے لیے بنیادی کام بتائے، 4 کام: نماز کی پابندی کرنا، نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی دعوت پر جو لوگ شکوک و شبہات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر معبودان باطلہ کی بے بسی کا تذکرہ کیا، ایک مثال دی کہ مشرک جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر یہ سارے معبود مل جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ سارے معبود مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، تو اتنے یہ کمزور ہیں۔ تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں۔ پھر ایک بات سمجھائی اس پارے کے آخر میں کہ دین میں حرج نہیں ہے،
دین میں بہت آسانی ہے، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی سی سختی ہے وہاں شریعت کا حکم ہی بندہ بدل ڈالے۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندوں کو نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کے بس میں نہ ہو۔ مشقت پر ہی تو اجر ملتا ہے، اگر کچھ نہ کچھ تو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا۔ تو حرج نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اتنا نہیں ہے کہ جو انسان کی قوت سے زیادہ ہو۔ پھر امت محمدیہ کی ایک فضیلت کا تذکرہ کیا 17ویں پارے کے آخر میں کہ جب قیامت کے دن صادقہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے، تو وہ امت انکار کر دیں گی۔ اس وقت امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر ہوگی، تو پھر ہم ان انبیاء کے حق میں کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ترتیب عرض کی تھی، ترتیب یہ ہوگی کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اپنی امتوں پر گواہی دیں گے۔ جب ان کی امت انکار کریں گی تو پھر ہم انبیاء کی حق میں ان کی تصدیق اور سچائی میں گواہی دیں گے۔ پھر ہمارے اوپر اعتراض ہوگا تو یہ تو موجود ہی نہیں تھے، ان کا زمانہ تو بعد کا ہے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ پھر ہماری تصدیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی ان کو ان کے قرآن میں اور بتایا گیا تھا اور یہ میری امت سچی ہے اور یہ سچی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اب اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلے انبیاء کے حق میں گواہ بنائیں گے، انبیاء کی گواہیاں دیں گے ہم، تو اتنی بڑی فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اور پھر ہر حال میں اللہ پر کیا کریں؟ مکمل اعتماد، توکل اور بھروسہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر ان صفات کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔